بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انایاز وائس چینل پہ آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے رحم و کرم میں ہوں گے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ صالحین کی مجلس کے بارے میں کچھ آداب ہیں، کچھ باتیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صالحین کی مجلس آپ کو 6 چیزوں سے 6 کی طرف پھیر دیتی ہے، جیسے کہ شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، دنیا میں رغبت سے آخرت میں رغبت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، اور تکبر سے عاجزی کی طرف، اور بدنیتی سے نصیحت کی طرف۔ یہ کچھ صالحین کی مجلس میں بیٹھنے کی 6 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو، ہماری عادتوں کو تبدیل کر دیتی ہیں، اور یہ تبدیلی بہت اچھی ہے۔ امید سے بھرپور انسان زندگی کے ہر میدان میں بازی لے جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے اللہ نے جب جب اپنے قہر اور غصے سے بندے کو ڈرایا ہے تاکہ وہ اس کی نافرمانی نہ کرے، وہیں اللہ نے ساتھ ہی ایمان والوں کے احوال بھی بیان کر دیے ہیں تاکہ وہ رحمان کی محبت اور رحم بھی دیکھ سکیں۔ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر ناشکری حد درجہ موجود ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہی ایسا ہی رہا ہے، اس کو جب جب نعمتوں سے نوازا جاتا ہے وہ شکر کرنا اکثر بھول جاتا ہے، اور جب اس پر ہلکی سی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ یوں واویلا اور نا امید ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی اس کے اللہ نے نوازا ہی نہ ہو، جیسے اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں یہ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں دیتا۔ ہمارا اللہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، وہ ہمارے بنانے والا ہے، کریٹر ہے، وہ جو دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے، وہ جو بدلے کے دن ہمارے عمل کے پیچھے کی جانے والی نیتوں تک سے واقف ہوگا۔ وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، بے شک وہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم کر کے کیا کرے گا؟ وہ تو ہم سب سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے ہمارے لیے امید رکھی، ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ہمیں بتا دیا کہ وہ موجود ہے ہر جگہ، مدد اس سے مانگی جائے، دعا اس سے کی جائے، کیونکہ وہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور نا امیدی ویسے بھی کفر ہے، نا امیدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، مستقیم راستے کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ اپنے رب کو جاننے کے لیے ہمیں اس سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حق اور سچ کا سامنا کرنے والوں کے لیے ہی ہدایت موجود ہے، اور اس کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کے احکام یعنی کتاب اور سنت ہے۔ یہ کتاب دلوں پر موجود پردے اور اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ امید ہے، کیا آپ کو امید نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کہیں نفسوں کو تو خدا نہیں بنا لیا ہم نے؟ کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اب غور و فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کتاب نازل کی ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔